अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मर्द और औरत, मेल और फीमेल मुआशरे के दो हिस्से हैं और ये फितरी सी बात है कि मर्द में और औरत में आपस में अट्रैक्शन पाई जाती है, कशिश पाई जाती है। मर्द औरत को पसंद करता है, औरत मर्द को पसंद करती है। इसीलिए हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद फरमाया कि मैं जो सबसे बड़ा फितना मर्दों के लिए आजमाइश छोड़कर जा रहा हूँ वो औरत है। बिल्कुल सादा सी बात है कि मर्द औरत को पसंद करता है, तो इस्लाम ने उस पसंद को, जो इंसान की कमज़ोरी है, मर्द की भी कमज़ोरी है, औरत की भी कमज़ोरी है, मर्द औरत को चाहता है, औरत मर्द को चाहती है, तो इस्लाम ने औरत की इस चाहत को, इस ख्वाहिश को सामने रखते हुए उनके लिए शादी और निकाह जैसा एक खूबसूरत बंधन, एक खूबसूरत रिलेशन, एक खूबसूरत रिश्ता रखा है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको अपनी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी नेमतों का एहसान जतलाते हुए फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं, तुम उनके साथ शादी करते हो, लितस्कुनु इलैहा, तुम उनके पास जाते हो तो तुम्हें सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी है। तो ये बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ है मर्द और औरत का, जो शादी की शक्ल में, निकाह की शक्ल में उनके दरमियान पैदा होता है। नाज़रीन किराम, यही ताल्लुक़ जो निकाह की शक्ल में एक मर्द और औरत के दरमियान बनता है, अगर कोई मर्द और औरत वो ये चाहते हैं कि ये मज़े जो शादी की सूरत में, निकाह की सूरत में मर्द और औरत को मिलने वाले हैं, अगर वो बग़ैर शादी के, बग़ैर निकाह के वो मज़े लूटना चाहते हैं, तो कोई मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ने बहुत सारी तालीमात दी हैं। हर ऐसे रिश्ते को, उस रिश्ते का नाम फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी नाम रख लें इस रिश्ते का, जो बग़ैर शादी के है, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बग़ैर मर्द और औरत का जो भी रिलेशन है, जो भी ताल्लुक़ है, इस्लाम उसकी गुंजाइश नहीं देता है। इस्लाम ने हिदायत दी हैं कंट्रोल करने के लिए। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, मर्दों को क्या तालीमात देता है, औरतों को क्या तालीमात देता है कि जब तक निकाह नहीं कर सकते उससे पहले पहले वो अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करें। तो देखिए, सबसे पहले तो इस्लाम हमें हया का हुक्म देता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल हयाउ मिनल ईमान, शर्म और हया ये ईमान का हिस्सा है। और एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है, आपने फरमाया कि हया और ईमान दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक चीज़ होगी तो दूसरी होगी, एक चीज़ किसी इंसान में से निकल जाएगी तो दूसरी भी रुखसत हो जाएगी। अगर ईमान है तो हया है, हया है तो ईमान है, अगर हया नहीं है तो ईमान भी चला जाएगा। हया एक मुसलमान मर्द का भी जेवर है और औरत का भी जेवर है। फिर इसी तरह इस्लाम मर्द और औरत दोनों को अपनी नज़रें नीची रखने का हुक्म देता है। देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का आम तौर पर यह तरीक़ाकार है कि जब भी अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब करता है तो आम तौर पर मर्दों से ही खिताब करता है। हालांकि उस हुक्म में मर्दों के साथ साथ औरतें भी शामिल होती हैं। अगर अल्लाह ताला मर्दों को कहता है कि ईमान वालों नमाज कायम करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। मर्दों के लिए भी हुक्म है और औरतों के लिए भी हुक्म है। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई ख़ास हुक्म मर्दों के लिए भी और औरतों को भी ख़ास तौर पर देना चाहता है, तो अल्लाह ताला पहले मर्दों का अलग से जिक्र करता है और औरतों का फिर बाद में अलग से जिक्र करता है। इसकी मिसाल सूरह नूर में हमारे सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले मर्दों के बारे में फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ मेरे महबूब नबी, आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी नज़रों को नीचा कर लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फिर आगे चलकर ईमान वाली औरतों से यही हुक्म दिया कि कुल लिल मुमिनाती यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना मिन फुरूजिहिन्ना, कि नबी आप औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी नज़रों को नीचा कर लें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर है
کہ نظروں کو نیچا کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، جس کا سیدھا سا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، شرمگاہ محفوظ رہے، تو اسے اپنی نظروں کو جھکانا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اپنی نظروں کو بھی آزاد چھوڑ دے اور اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھ لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لو۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ علی تیرے لیے صرف پہلی نظر جائز ہے، اگر چلتے ہوئے اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جاتی ہے تو پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے وہ تو معاف ہے، تو فوراً اس نظر کو پھیر لینا ہے، ٹکٹکی باندھ کر اس عورت کو دیکھتے نہیں رہنا ہے۔ پھر اسی طرح اسلام جو حفاظتی تدابیر ہمیں جو دیتا ہے، ان میں سے ایک حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت کو تنہائی اختیار کرنے، خلوت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت، میاں بیوی کے علاوہ مرد اور عورت تنہائی اختیار کرتے ہیں، خلوت میں کہیں بیٹھتے ہیں، تو تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا کام تو گناہ پر ابھارنا ہے، گناہ کروانا ہے، تو اسلام نے مرد اور عورت کی تنہائی اختیار کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اسی طرح اسلام عورت کی حفاظت کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے زیب و زینت کے اظہار پر سے بھی روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری میں اپنے خامند کے سامنے جیسا چاہے بناؤ سنگھار کرے، تاکہ اس کا خامند اس سے محبت کرے، خوبصورت دکھے وہ اپنے خامند کو، اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، بناؤ سنگھار کرے، زیور پہنے، خوشبو لگائے اپنے خامند کے لیے، لیکن جب وہ گھر سے باہر جائے غیر محرم مردوں کے سامنے تو پھر اسے اپنی زینت کو چھپانا ہے، زینت کو چھپانا ہے، لباس ایسا پہننا ہے کہ جو اس کی زینت کو چھپانے والا ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کی ایک قسم ایسی عورتیں ہیں کہ جو جنت میں داخل تو ہرگز نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایسی عورتیں ہیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہیں، اتنا باریک اور اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل تو ہرگز نہیں ہوں گی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے آتی ہوگی۔ اور زینت کے اظہار سے جہاں پر اسلام نے منع کیا ہے غیر محرموں کے سامنے، وہیں پر اسلام نے عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر جانے سے بھی منع کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی، اتنی سخت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے اور مرد اس کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے تو فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے جو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ زیب و زینت کو چھپانے کا تو اسلام نے حکم دیا ہی دیا ہے عورت کو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جب وہ ضرورت کے تحت کسی مرد کے ساتھ بات کرے تو اپنی بات کے اندر بھی نرمی اور لوچ پن نہ لے کر آئے کہ کہیں کسی آدمی کے ذہن میں غلط خیال جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں، جو کہ اس امت کی سب سے پاک باز اور نیک سیرت خواتین تھیں، ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اے نبی کی بیویوں، جب تم نے کسی مرد سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہے بلکہ سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، جن کو امت کا ہر فرد اپنی ماں تصور کرتا ہے، اگر ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی آواز سخت رکھنی ہے مردوں کے سامنے اور زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے، اور جب چلنا ہے تو قدم اس انداز میں نہیں اٹھانے کہ پیروں کے اندر اگر کوئی پازیب وغیرہ ڈلی ہوئی ہے تو کسی مرد کو اس کی آواز آ جائے اور اس کے لیے فتنے کا سبب بن جائے۔
تو اسلام تو یہ ساری چیزیں عورت کے دفاع کے لیے، عورت کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے آپ جب بیعت کرتے تو ہاتھ ان سے ملاتے۔ ایک مرتبہ آپ بیعت کر رہے تھے تو خواتین بھی آپ سے بیعت کرنے لگیں، تو ایک خاتون نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی چھونا کسی مرد کا کسی عورت کو، یہ بھی اسلام نے منع کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مار دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے، اس سے مصافحہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرمائی، یہ سب کے سب مرد کے فائدے کے لیے بھی ہیں، عورت کے فائدے کے لیے بھی ہیں۔ عورت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے میرے اوپر اتنی ساری پابندیاں کیوں لگائی ہیں۔ بھائی اگر ڈاکٹر کسی چیز سے منع کرتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کھانا، تو وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے مریض کا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ چیز نہیں کھانی ہے اگر تم اپنی صحت کو بحال رکھنا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری نیچر کو بخوبی جانتا ہے، تو اس نے ہماری فطرت کو سمجھتے ہوئے اس نے عورت کے لیے، مرد کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں۔ تو جس طرح ہم ڈاکٹر کی پابندی کو، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز کو برا نہیں سمجھتے، پابندی کو اپنے فائدے کے لیے سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ ساری باتیں جو لگتی تو ہمیں پابندیاں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پابندیاں ہماری بہتری اور ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہیں۔ عورت اور مرد کا جو تعلق ہے وہ نکاح جیسے مقدس رشتے کی شکل میں صرف بنے، اور اس کے بغیر جو رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ بے رہروی اور فحاشی عریانی اور اس قسم کے ایسے نامناسب واقعات جو اکثر ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں، اگر وہ واقعات ہمارے ہاں روح پذیر نہ ہوں تو ہمیں اسلام کی ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہی لاہور کے ایک تعلیمی ادارے میں ایک نوجوان نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کا دعویٰ کیا، ان کے درمیان دوستی ہوئی، دوستی جو ہے وہ غلط تعلق تک پہنچ گئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ عورت پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ نوجوان اس نے اس لڑکی کے گھر سے پیسہ منگوایا، اور اس کا آپریشن کروانے کے لیے جب اس کو ہاسپٹل لے کر گیا تو وہ عورت اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعہ یقیناً بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے۔ جو شخص بھی اس واقعے کو سنتا ہے یقیناً وہ اس مرد کے بارے میں اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ غلطی ساری اس مرد کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ مرد اور عورت اسلام کی ان دی ہوئی تعلیمات پر غور کرتے، اور اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتے اور نکاح کے ذریعے سے مقدس تعلق اپنا جو ہے وہ اس کو قائم کرتے، تو اس قسم کا جو دل خراش واقعہ ہمیں دیکھنے میں ملا وہ ہمیں نہ ملتا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نظروں کی، اپنی عزتوں کی اور اپنی حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنا دے۔